کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میرا ماننے والا، جب تک مجھ سے محبت کرنے والا اگر کائنات کے کسی بھی روئے زمین پر چلا جائے، میری اجازت کے بغیر میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تو محفل ہے، یہاں بات نام کی چل رہی ہے۔ فضل بریلوی اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح ہے کہ آج ہم نے یا تمام لوگوں نے مل کر جو اس محفل کو سجایا سنوارا، یہ بھی حضور غوث پاک کی اجازت سے سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہ لوں۔ تو یہاں تو پوری محفل سجائی گئی ہے، پتا چلا کہ یہاں پر کوئی نام لینے والے نہیں بلکہ غوث کے لیے جان دینے والے۔ اور ایک روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک کروٹ سے دوسری کروٹ لیا کرتے تھے، اتنے میں ایک کرامت کا صدور ہو جایا کرتا تھا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو دیا تھا۔ اور ہو بھی کیوں نہ، جن کے باپ حضرت سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو، جن کی ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر ہو، تو بیٹا تو شیخ عبد القادر بنتا ہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ شیخ عبد القادر کا اگر مقام آپ کو دیکھنا ہے تو میں آپ کو ایک واقعے سے بتانا چاہوں گا کہ بچپن کا عالم ہے کہ حضور شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے بچپنے کے عالم میں ہم حج جانے کے لیے ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ قافلہ جو جیلان کی سرزمین سے بغداد کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اور یہ قافلہ جب یہاں سے روانہ ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی اس قافلے میں ہو لوں، اور ہونے کے بعد میں بھی زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث پاک نے یہ کہا تو آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے، بیٹا تم تو ابھی بچے ہو، تمہارے اوپر تو ابھی حج فرض بھی نہیں ہوا، تمہیں تو اللہ نے ابھی بہت کام لینا ہے، تمہیں دین سیکھنا ہے، دین سیکھنے کے بعد دین کو سمجھنا ہے، اس کے بعد دین کی تبلیغ کرنا ہے، اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے، اگر تم صاحب استطاعت ہو۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، جب آپ کی والدہ نے یہ کہا تو حضور غوث پاک ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ ضد و بحث کرتے کہ نہیں مجھے تو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے آج کے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے بچوں کی تربیت تو ایسی ہے کہ اللہ ہی خیر کرے، ایسی تربیت کرتے ہیں اور بعد میں کہیں گے کہ مولانا ایسی تقریر کرو کہ بچہ ہمارا بالکل وفادار ہو جائے۔ ایک تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ایک تقریر کرنے سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انقلاب برپا ہوتا ہے ماں باپ کے روز کے بیہیویئر سے ہوتا ہے، ماں باپ کے روز کے کلچر سے ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جیسا باپ ویسی اولاد، جیسی ماں ویسی اولاد، جیسی کھیتی جیسی زمین ویسی کھیتی، بنجر زمین ہوگی کھیتی بھی اس میں ویسی ہوگی، جیسی فیکٹری ہوگی ویسا ہی اس کے اندر پروڈکشن کیا جائے گا، ویسی چیزیں نکلیں گی۔ ایک نیچرلی یہ بات ہے۔ اب باپ ہو حضرت علی جیسا اور ماں ہو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی، تو بیٹے حسن و حسین، ماں ہو طیبہ طاہرہ، اور بے باپ ہو روز و شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے والا، تو بیٹا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں پیدا ہوتا۔ باپ ہو وقت کا محقق مفسر، اور ماں ہو اپنے زیورات کو بیچ کر مسجد اور مدرسے کے اساتذہ کو تنخواہ دینے والی، تو بیٹا وقت کا امام احمد رضا پیدا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ہم جیسی باپ ویسی اولاد، اب اگر آپ کی اولاد بگڑ جائے، اگر آپ کی اولاد غلط ٹریک یا غلط کنڈیشن میں چلا جائے تو اپنے اوپر غور کر لینا۔ دعا تعویذ سے کچھ اثر نہیں پڑتا، یاد رکھیے گا، دعا تعویذ لڑکے کو لڑکی نہیں بنا دیتی، یا کسی گورے کو کالا نہیں بنا دیتا، نہ کوئی کالے کو گورا بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا،
के पेड़ में 1000 ताबीज लटका दो, अखरोट निकल जाएगा। नहीं निकले, कानपुर में निकाल सकता है कोई शायद। आम के पेड़ में 1000 ताबीज लटका दें आप, अखरोट निकल जाएगा? नहीं ना। कटहल के पेड़ में आप 1000 ताबीजें लगा दें, क्या निकलेगा उसमें से? पहली वाली बात याद रही, समझ रहे? इसका मतलब है कि आम के पेड़ से आम ही निकलेगा। फर्क ताबीज का तब होता है जब बाप थोड़ा दीनदार हो, माँ दीनदार हो, दीन से मुंसलिक हो, और बेटा गलत ट्रैक पर चला जाए या औलाद गलत संगत में पड़ जाए, उस वक्त थोड़ा जुज़ई जो कमी होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप मान लें कि आम का पेड़ है और फल थोड़ा सा कड़वा है या फिर मान लें मिठास नहीं है, तो ये जुज़वी कमी हुई। तो बात चल रही थी कि अगर जुज़वी नुकसान हो, जैसे कि आम का दरख्त है और थोड़ा सा कड़वा है, तो आप तावीज लगाए, काम कर जाएगी। मुमकिन है औलाद अगर गलत ट्रैक पर हो, बाप सही हो, माँ सही हो, अब आप चाहते हैं कि बेटा आपका गलत वे पे चला गया, बेटा आपका गलत रास्ते पे चला गया, तब मुमकिन है कि तावीज आपका काम कर जाएगी, तब मुमकिन है कि तावीज से थोड़ा बहुत राह मिल जाए। मगर याद रखिएगा, बाप माँ हो बिल्कुल सरासर अल्लाह पर हराम कारियों में मुलव्विस हो, और बाप हो गुटखा खोर, ये रात दिन गुनाह और रात दिन अपनी पूरी एनर्जी को छोड़कर नमाज को तर्क करने वाला, तो औलादें कैसी होंगी आप खुद अंदाजा लगाएं। आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि औलाद किस हद तक जाएगी। याद रखिएगा, जितना दीन से आप दूर होंगे, औलादें आपसे उतना ज्यादा दूर होंगे, उतना ज्यादा करीब होंगे, दूर होंगी, और जितना आप दीन से करीब होंगे, औलाद नेचुरली आपके करीब होंगे। सुभान अल्लाह का कानून